جی سر، ہم آپ سے لائف اینڈ لرننگ کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہم آپ سے لیں گے انٹرویو. جی ضرور. آپ نے جو مجھے اپنا ای میل دیا تھا اس پر میں نے کچھ فائلز جی جی جو سر، ہے سینڈ بالکل. کی ہیں. جی سر، تو جی جی میں نے دیکھی. بس سوری کہ تھوڑا سا لیٹ ہوا، ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ انٹرویو سے پہلے وہ دیکھ لیتے تو زیادہ اچھا رہتا. یس سر، ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی سر، یہ ہمارے کچھ گروپ ممبرز ہیں، ٹھیک ہے. عاقب علی، شہزیب، سبیر، سمرا، مرزا گوہر اینڈ ارسا محبوب، ماورا عارف اینڈ رابعہ عباس، ٹھیک ہے. اینڈ سر امید ہے کہ آپ ٹھیک ہیں. اور جی اللہ کا بہت شکر ہے. چلیں سر، ہم اپنی پریزنٹیشن اینڈ انٹرویو کی طرف چلتے ہیں. ضرور. جی شہزیب، آپ سٹارٹ کریں. ایک سیکنڈ سر، وہ جوائن کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. بہرحال میٹنگ تو آپ کی جو ہے وہ محدود مدت کی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی انفارمیشن ایسی ہو جی جو جی سر، ٹھیک ہے، بالکل بالکل. ریکوائرڈ ہو تو آپ کوئی کویسچنر بنا کے مجھے ای میل کر سکتے ہیں یا جی واٹس سر، ایپ کر سکتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، بالکل سر. اوکے، تھینک یو. جی چلیے اسٹارٹ سر، میں کرتا ہوں. سر پہلا کویشچن میرا یہ ہے کہ سر آپ کا فل نیم کیا ہے؟ طاہر مسعود. جی جی سر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور سر آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ میرا پروفیشن ٹیچنگ ہے. جی جی سر، تھینک یو. اور جی جی سر، باقی کویشچن میرے گروپ ممبر ہی کرتے ہیں جیسے آنے لگے ہیں آپ کی میٹنگ میں. جی شہزیب، آپ اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ سے. Okay. Good evening, everyone, and Assalamu alaikum. My name is Shahzeb Sabi, and I am going to host the interview with under my group members Akib, Kohar, Samra, Irsa, Mawra, and Rabia. Our goal is to cover project of life and learning, in which we have to discuss about self-projection and transformation, aspect of a guest, critical part in life, educational life history, and achievements. فرسٹ آف آل ڈیئر سر، سب سے پہلے آپ تھوڑا اپنی ارلی لائف کے بارے میں بتائیے، اپنی ایجوکیشنل ہسٹری کے بارے میں بتائیے، اور تھوڑا اپنا بتائیے کہ آپ کی ہابیز اسکلز کیا رہتی تھیں جب آپ ہماری ایج میں ہوتے تھے یا اسکول لائف میں ہوتے تھے یا ایون کالج لائف میں ہوتے تھے. جی مجھے سب یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میں نے اسکول جوائن نہیں کیا تھا اور میرے پیرنٹس نے مجھے اسکول کے لیے ذہنی طور پہ تیار کرنا شروع کیا، کیونکہ میں رنگ محل اسکول، جس کو اس وقت مشن ہائی اسکول کہتے تھے، اور ایک طرح سے وہ ایف سی کالج اسی اسکول سے ہی بنا تھا. تو وہ اسکول مشن اسکول اس وقت پورے لاہور میں، چونکہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، والٹ سٹی کا، اور میری پیدائش جو ہے وہ اندرون شالمی گیٹ، مطلب پورا ایڈریس مجھے یاد ہے کہ مکان نمبر ڈی 1976، بازار وچھو والی، اندرون شالمی گیٹ، لاہور. اور یہ علاقہ رنگ محل سکولز کے بہت قریب تھا. اور ہم لوگ 6 بھائی تھے، ویسے تو ہم 7 بھائی تھے، لیکن ایک بھائی بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے جو سب سے بڑے تھے، تو ہم باقی 6 بھائی تھے، اور ہم 6 بھائی اکٹھے جو ہے اسکول رنگ محل مشن ہائی اسکول جایا کرتے تھے، اور ایک طرح سے ایک دوسرے کی سرپرستی، سیفٹی، سب کچھ ہمیں حاصل ہوتا تھا. تو رنگ محل اسکول پہ جب داخلہ ہونا تھا تو وہ اس وقت مشن اسکول جو ہے
وہ سرکاری اسکولوں کی نسبت بہت اچھے اسٹینڈرڈ کا سمجھا جاتا تھا. تو اس کے جو کلاس 1 کا انٹرویو ہونا تھا, میری مدر مجھے اس کے لیے تیار کر رہی تھیں, اور اس طرح کے وہ ایک کیرٹ جو ہے وہ دکھاتی تھیں اور پوچھتی تھیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں. کوئی ایپل مجھے دکھاتی تھیں, پوچھتی تھیں اس کو کیا کہتے ہیں, اور اس طرح کی پوری تیاری انہوں نے مجھے کرائی. اور جب میں اسکول میں ایڈمیشن کے لیے کیا تو وہاں ٹیچرس اتنے پیار کرنے والے تھے, اور ایسے انہوں نے مطلب محبت سے ایسا ماحول کریٹ کیا کہ میں گھر سے زیادہ وہاں موٹیویٹ ہوا, اور بہت اچھا میں نے انٹرویو دیا, اور اس طرح اسکول میں میرا داخلہ ہوا. اور رنگ محل اسکول جو ہے اس میں کلاس 1 سے لے کر کلاس 10th تک, وہ تھا ہی 10th تک, تو 10th تک میں نے تعلیم حاصل کی. اور یہ بڑا یعنی تاریخی اسکول ہے, بہت بڑی شخصیات, کیونکہ یہ اسکول جو ہے یوں سمجھ لیں کہ جب پنجاب میں انگریزوں کی حکمرانی تھی تو 1849 میں قائم ہوا تھا. تو بہت سی تاریخی شخصیات اس اسکول سے وابستہ رہیں, پڑھ کے گئیں, اور ان کی وجہ سے جو ہے سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت موٹیویٹ ہوتے تھے. تو میں بھی شروع میں ہمارے کلاسز میں ہمیں فیمیل ٹیچرز ٹیچ کرتی تھیں, تو بہت سے ٹیچرز کے چہرے اب تک ذہن میں ہیں, کئیوں کے نام ذہن میں ہیں, ان کا وہ پیار بھرا رویہ جو طالب علموں کے ساتھ ہوتا تھا ایز اے طالب علم, یعنی وہ بھی ذہن میں ہے. تو اس اسکول نے جو ہے ہماری صلاحیتوں کو پروان چڑھایا. اور چلیں سر, آپ کے اچیومنٹس کے بارے میں تو ہمیں فردر آگے پتہ چلتا رہے گا, جیسے کہ ہم نے سنا, میں نے بھی سنا کہ آپ کی ماشاءاللہ سے بہت اچیومنٹس نہیں ہیں. سر میں جسٹ عاقب کو چاہوں گا کہ وہ آپ سے اس کے بارے میں اور ڈسکشن کرے اباؤٹ یور ایجوکیشنل ایکسپیرئنس. سو اوور ٹو یو عاقب. جی سر, جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ کی جو ہائٹ ہے وہ کتنی ہے؟ وہ ہے 5 فٹ 7 انچ. جی سر, تھینک یو سر. چلیں اگلی کویشچن کی طرف میں بڑھتا ہوں. جی سر, آپ کے جو بالوں کا رنگ ہے وہ کس قسم کا کلر کا ہے؟ یعنی ڈارک براؤن. جی سر, تھینک یو سر. جی سر, آپ کی جو اب پرسنل لائف کی طرف میں آتا ہوں. جی سر, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا؟ 23 مارچ, بڑا تاریخی دن ہے, 23 مارچ 1964. جی سر. اور سر آپ کی عمر؟ 57 ہو چکی ہے. جی. اور سر آپ کی نیشنلٹی؟ پاکستانی ہوں. جی سر, ٹھیک ہے. تو سر آپ کی فیملی میں ٹوٹل ممبرس کتنے ہیں؟ اب میں جس فیملی کو ہیڈ کر رہا ہوں ہم 4 ہیں, میاں بیوی اور 2 میرے بیٹے ہیں. جی سر, چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی سر, میں نیکسٹ کویشچن جو میرا ایک لاسٹ کویشچن ہے اس کی طرف میں بڑھتا ہوں. جی سر, آپ کی جو خاندانی زندگی تھی اور اس کا آپ پر کیا اثر ہوا؟ جی سر, اس کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ورلڈ سٹی میں ہم لوگ رہتے تھے, اور اس وقت جو ہے یعنی سارے لوگ مل کر رہتے تھے, یعنی سارے خاندان کے بڑے لوگ سب مل کر رہتے تھے, اور یہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. میں نے اپنے دادا کو دیکھا, وہ پاکستان ریلوے کے ملازم تھے اور بہت محنت کرتے تھے, ڈیوٹیفل تھے, اور ہمیں بھی یہی باتیں وہ سکھاتے تھے. اور جب صبح اٹھتے تھے تو ہمارے کانوں میں سب سے پہلے ان کی پورے گھر میں جو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اس کی آواز گونجتی تھی. اور پھر وہ جو ہے علامہ اقبال اس زمانے میں تقریباً سب لوگوں کے فیورٹ ہوتے تھے, اور وہ قرآن پاک کے بعد علامہ اقبال کا کلام جو ہے وہ بآواز بلند تختی کے ساتھ پڑھتے تھے کہ جیسے اس کی کوئی الہامی حیثیت ہے. تو بلکہ ان کی بہت سی کتابیں, اقبال جب میں پڑھ رہا تھا خود تو ان کی بہت سی کتابیں مجھ تک پہنچی, کہ جو بانگ درا کا وہ نسخہ
پڑھا کرتے تھے جس سے وہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہیں. تو ورلڈ سٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا کلچر رہا ہے, اور جی سر. ہم لوگوں نے عید میلاد النبی ہوتی تھی تو گھر کے پاس جو ایک تکیہ یا ایک کھلا مقام ہوتا تھا وہاں گتکا اور اس کے عید میلاد النبی کے باقاعدہ ایک جشن کے طور پر منایا جاتا تھا. قوال آتے تھے, قوالیاں ہوتی تھیں. رمضان کا فیسٹیول آتا تھا تو رمضان میں سحری کے وقت ہم لوگ اپنی ونڈو میں کھڑے ہو جاتے تھے اور نیچے سے اتنی ٹولیاں گزرتی تھیں کہ آج کا رمضان تو میں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ آج کل کے بچوں نے وہ بہت کچھ مس کیا ہے. جو رونقیں ہم نے اپنے بچپن میں ورلڈ سٹی کی جو روایات تھیں اندرون شہر کی وہ دیکھیں, وہ اب میسر نہیں ہیں. اسی طرح بسنت آتی تھی تو اس پر ہم خواب بسنت میں ہمیں منع کیا جاتا تھا ہمارے بڑوں کی طرف سے, کیونکہ ہماری اس علاقے میں ہماری فیملی جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی فیملی سمجھی جاتی تھی. میرے والد ایڈوکیٹ تھے اور میرے اور بھی چچا سارے جو ہیں پڑھے لکھے تھے, تو اس لیے ہمیں ان باتوں سے منع کیا جاتا تھا. لیکن جو ہمارے آس پاس فیسٹیول ہوتے تھے اس کو دیکھ کر ہم انجوائے کرتے تھے. جی جی سر. تو وہ جو روایات ہیں مطلب ورلڈ سٹی کی اندرون شہر کی, وہ اب تک جو ہیں وہ ذہن میں بسی ہوئی ہیں. تو اس طرح سے یعنی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے بڑوں کا احترام کرنا, رشتوں کو نبھانا, یعنی ان سب چیزوں کے لیے ایک فضا پیدا ہوئی. لیکن ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی مختلف سٹیجز سے گزرتی ہے, اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں, اور ایک اس کی زندگی ایسی بھی آتی ہے کہ جب پھر وہ مطلب جوائنٹ فیملی سے پھر اس کو نکلنا پڑتا ہے. یعنی اس کو الگ سے اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کے لیے, اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کے لیے اسے ایک تھوڑا سا سیپریٹ ہونا پڑتا ہے, اپنی لائف کو تھوڑا سا الگ رکھ کے اپنے بارے میں سوچنا پڑتا ہے. تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ جوائنٹ فیملی کا جو پیریڈ ہے وہ ایک محدود عرصے کے لیے ہونا چاہیے جب بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر بچوں کو اپنی شخصیت کو تعمیر کرنے کے لیے ان کو انڈیپینڈنٹ بھی وقت ملنا چاہیے. جی میرا خیال ہے میں کچھ زیادہ تو نہیں بول رہا. نہیں سر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کا سر تمام اب والدین میں جی جی چاہوں گا کہ مرزا گوہر سے پریکٹیکل لائف کے بارے میں, کیونکہ آپ کا ٹیچنگ پروفیشن ہے, ماشاء اللہ سے آپ پروفیسر ہیں, تو میں چاہوں گا کہ مرزا گوہر آپ سے کچھ پریکٹیکل وے میں آپ سے اباؤٹ یور لائف ایکسپیرینس جو ان کے دل میں ہے کویشچن وہ آپ سے کریں. تھینک یو سر. جی ضرور. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بیسیکلی میرے جو مائنڈ میں کویشچن تھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, ایز وی نو کہ آپ ماشاءاللہ پروفیسر ہیں اور کافی ٹائم سے آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں, تو سر میرے مائنڈ میں یہ کویشچن تھا کہ آپ فار ایگزامپل ایک انسان ہوتا ہے, اس کا ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. لائک آپ کسی سے انسپائرڈ تھے یا پھر ویسے آپ کے لائک ایک وش تھی کہ آپ ٹیچنگ پروفیشن میں جانا چاہ رہے تھے؟ مطلب میرا پوچھنے کا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ریلیشن شپ تھا, کوئی مطلب ایسا رشتہ دار تھا یا کوئی ایسا رشتہ تھا جس کو دیکھ کے آپ بہت انسپائرڈ ہوتے تھے, اور آپ نے بچپن میں یہ بندہ کہہ لیتا ہے کہ میں انشاءاللہ بڑے ہو کے ٹیچنگ پروفیشن چوز کروں گا, یا پھر سر اٹ واز جسٹ اے لاسٹ اسٹیج ڈیسیژن؟ اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ کئی طرف جھکاؤ رکھتا ہے, بہت سی اس کی یعنی یوں کہہ لیں کہ رجحانات ہوتے ہیں. تو لیکن ٹیچنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ میرا جو ننیال تھا اس میں جو ہے بہت سے ٹیچرز تھے, وہ ٹیچنگ ان کا شعبہ تھا. اور پھر یہ ہے کہ ٹیچرز کی عزت کرنا ہمیں گھر سے ہی سکھایا گیا تھا. ہمیں ہمارے فادر اور سب لوگ اسکول کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوتی تھی تو ٹیچرز کی عزت کرنے, ان کا احترام کرنے کی بات ہر وقت ہمیں سکھائی جاتی تھی. اور اس طرح سے ٹیچرز کا ایک مقام جو ہے وہ ایک ذہن میں بن چکا تھا. اور پھر
جو ٹیچنگ کی طرف ہمیں لانے والے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے رول ماڈل، میں نے بلکہ ایک ان پر مضمون لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو بھیجا بھی ہے، یعنی ڈاکٹر آغا سہیل، جو ایک بڑے اردو کے عظیم استاد تھے، جو لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے، لکھنوی دبستان سے تعلق رکھتے تھے، اور ایف سی کالج میں وہ 1960 سے لے کر 1993 عیسوی تک وہ پڑھاتے رہے. تو میں پریکٹیکل لائف میں یعنی خود ہم لوگ اپنا بوجھ اٹھاتے تھے. میں نے بہت سے کام اسٹوڈنٹ لائف میں ہی شروع کر دیے تھے، جیسے میں نے پراپرٹی انشورنس، وہیکل انشورنس، اور جو ہے جرنلزم میں چلا گیا تھا، اور اسٹاف رپورٹر، سب ایڈیٹر کے طور پہ مختلف اخبارات میں. دن میں ہم کالج میں پڑھتے تھے اور شام کو ہم کام بھی کیا کرتے تھے. تو جرنلزم کی طرف بھی رجحان تھا. پھر ایک تنظیم، میرے دوست بڑے اچھے مجھے ملے، نوید بخاری صاحب، تو ایک تنظیم بھی بنائی تھی، اس کا میگزین ہم نکالا کرتے تھے جس کا نام تھا ہنرمند. تو اس میں ہم بڑے اچھے کیلیگرافرز، کاتب لے کر آتے تھے. تو ہمارے استاد جو ہیں ان کی نظر اس پر بھی تھی اور وہ اپریشیٹ بھی کرتے تھے. اور ہمیں ادب کی طرف لانے والے ڈاکٹر آغا سہیل صاحب، جو ایف سی کالج میں پڑھاتے تھے، اور ان کی صحبت میں نے بڑا وقت گزارا. ہم نے ایف سی کالج میں ان کے پاس 2 سال ایم اے میں پڑھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ میں ان کے گھر جا کر ایم اے کرنے کے بعد ان کی صحبت میں، ان کی محفل میں بیٹھ کر ان سے جو کچھ حاصل ہو سکتا تھا وہ کیا. ان کی خدمت بھی کی. یعنی بعض اوقات ہوتا تھا کہ استاد بیمار ہوتے تھے، وہ بولتے تھے اور میں لکھتا تھا، یعنی ان کی تحریریں. بلکہ یہاں تک کہ بہت سی جگہوں پر کسی تقریب میں ان کو بلایا جاتا تھا اور کسی وجہ سے وہ نہیں جا پاتے تھے، تو وہ بڑے فخر سے اپنا لکھا ہوا مضمون یا افسانہ وہ مجھے دیتے تھے کہ آپ نے میری طرف سے جا کے پڑھنا ہے. اور مجھ پر انہیں بڑا اعتماد تھا. اور پھر میں جا کے جس بھی تقریب میں، کسی اجلاس میں، یعنی ان کی تحریر وہاں پڑھ کے آتا تھا، اور لوگ ان کو بتاتے تھے کہ آپ کے اسٹوڈنٹ نے کیسا اس کو پریزنٹ کیا. تو اس طرح سے بڑی انہوں نے حوصلہ افزائی کی اور مختلف کاموں میں انوالو کیا، اور ہم اس میں آگے بڑھتے چلے گئے. بلکہ ایک دلچسپ بات ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں فوری طور پہ نہ آئے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پبلک سروس کمیشن کے تھرو گورنمنٹ جاب میں گیا تھا، پنجاب گورنمنٹ کی جاب میں، اور گجرانوالہ میں میری پوسٹنگ تھی انسٹرکٹر اردو کے طور پر، جو ہے PS 17 اسکیل میں کام کر رہا تھا، اور تقریباً 14.5 سال میں نے وہاں جاب کی. لیکن پھر ہمارے استاد ڈاکٹر آغا سہیل صاحب نے مجھے مطلب وہاں سے وہ جاب چھوڑ کے ایف سی کالج جوائن کرنے کے لیے کہا، تو میں نے دیر نہیں لگائی. حالانکہ گورنمنٹ جاب جو ہے کوئی نہیں چھوڑتا، یعنی اب بھی ہمارے جی میں کہہ رہا ہوں obviously سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں جی. اور بلکہ ہمارے اب ایف سی کالج سے بہت سے لوگ جب ان کو موقع ملتا ہے گورنمنٹ جاب میں جانے کا، تو وہ یہاں سے چھوڑ کے گورنمنٹ جاب میں چلے جاتے ہیں. لیکن استاد کی عزت، احترام، ان کا کہنا، یعنی اس سب کی یہ بات میں عام طور پہ نہیں بتاتا کسی کو، کہ لوگ یہ کوئی اس کو اچھا یا برا فیصلہ سمجھتے ہوئے میرے استاد پر کوئی تنقید کریں یا مجھ پر کوئی تنقید کریں، اس لیے میں اس بات کو سامنے نہیں لے کر آتا. تو لیکن ایف سی کالج میں لانے والے بھی، ایف سی کالج کی طرف مطلب اشارہ کرنے والے بھی کہ یہاں آؤ اور یہاں تمہاری ضرورت ہے، وہ بھی ڈاکٹر آغا سہیل صاحب تھے، یعنی جن کی وجہ سے ہم ایجوکیشن میں آئے تھے. Alright سر اچھا لگا آپ کی اسٹوری سن کے کہ آپ نے مطلب اتنا بریفلی سارا بتایا.
اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کو جب آپ نے ایک بات کی اندر اٹ واز ویری لائک موٹیویٹنگ کہ جب آپ بتا رہے تھے کہ آپ جا کے ان کی تقریر کرتے تھے تو آپ کے ٹیچر کو وہ لوگ بتاتے تھے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ نے اس طرح کیا ہے. سو دیٹ وڈ بی شیورلی ویری پراؤڈ مومنٹ فار یو. تو باقی سر اٹ واز a nice talk with you. آگے میں اپنے اگلے پارٹنر سے کہوں گا کہ وہ آپ سے talking about life experience and teaching aspect, now I would like to ask Samra so that she also wants to discuss some critical points as well. آپ کیا مانتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے مومنٹس جو آپ کو کچھ ایسے اسپیشل سچویشنز جن سے آپ بہت امپیکٹ آپ کو ملا ہو آپ کی لائف میں، اب مطلب کوئی ایسی سچویشن جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ سچویشن زندگی میں نہ ہوتی تو شاید میں ابھی اس حالت میں نہ، ابھی میں اس اپروچ تک نہ ہو پاتا. علم کی بنیاد پر آپ اپنے آپ کو آپ کیسے دوسروں سے مختلف کیسے خود کو پاتے ہیں؟ ایسی کون سی نالج ہے آپ کے پاس جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ کو مینز آپ کو فیل کرواتی ہے کہ دیٹ یو آر ڈفرنٹ فرام ادرس؟ جی بالکل ایسی باتیں جو ہیں وہ انسان میں ہوتی ہیں تو وہ آگے بڑھنے کا حوصلہ پاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے آپ کو الگ الگ میلز میں سینڈ بھی کیا ہے کہ میں نے ایف سی کالج میں 3 جو ہیں اردو کانفرنسز کروائی، اور ایف سی کالج میں کی تاریخ میں اس سے پہلے اردو کے شعبے میں کوئی کانفرنس منعقد نہیں ہوئی تھی. اور 2017 میں نے یعنی اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی رہنمائی میں یہ کام شروع کیا. اور یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، فنڈز نہیں تھے. ہم نے مختلف شعبوں میں جا کر ان سے کوآپریشن کی اپیل کی اور پھر جا کر جو ہے ہم نے یہ کام شروع کیا. تو مختلف چیزوں کو آرگنائز کرنا اور ان کو فوکس کرنا اور مستقل مزاجی سے اپنے گولز کو سامنے رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس پر عمل کیا ہے اور اس کو سامنے رکھا ہے، اور یہی کسی بھی شخص کی کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ جب میں ابھی ایجوکیشن میں نہیں آیا تھا تو میرا جو ایم اے اردو کا تھیسس تھا جو میں نے ایک شاعر عظیم قریشی پر لکھا تھا، اس میں کام کرتے ہوئے میں نے بہت محنت کی اور کرنی پڑی، کیونکہ جو عظیم قریشی صاحب کے جو ریلیٹیوز تھے، ان کے بیٹے اور دوسرے لوگ، ان کو اپنے باپ سے، جس اب فیملیز میں ہوتا ہے کہ ان کی ایک سے زیادہ شادیاں تھیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی. کوئی ان کے پاس میں جاتا تھا وہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. پھر مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی ایک بیٹی ہے اور بیٹی کو باپ سے محبت ضرور ہوتی ہے. تو میں نے پھر ان سے رابطہ کیا. اس وقت وہ جو ہے ایک یہ جو اسکول ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہاں وہ پڑھاتی تھی، اور وہاں کی پرنسپل سے میں ملا اور انہوں نے مجھے ان سے متعارف کرایا، تو میں نے ان کو ان سے تعاون. لیکن اس دوران میں نے یہ سوچا کہ کوئی ان میں سے تعاون کرے یا نہ کرے، میں نے اس ٹاپک پر اپنا کام مکمل کرنا ہے. میں نے یہ ٹاپک واپس نہیں کرنا، میں نے یہ ٹاپک چینج نہیں کرنا. اور یہ اسی مستقل مزاجی کی وجہ سے تھا. اور میں نے لائبریریوں میں پرانے جو میگزین تھے جن میں عظیم قریشی صاحب کا کلام چھپتا رہا، ان کی تحریریں چھپتی رہیں، ان کے دوست احباب، بہت سے لوگ اس وقت احمد ندیم قاسمی صاحب جو فنون کے ایڈیٹر تھے، فنون میں بھی ان کی نظمیں شائع ہوئی، تو میں ان کے پاس بھی گیا، ان کا انٹرویو بھی کیا اور ان سے کہا کہ آپ کو عظیم قریشی صاحب نے کوئی خط لکھے ہوں گے تو آپ اگر وہ خط مجھے نکال دیں. تو انہوں نے بڑی مہربانی کی، کچھ لوگوں کو لگا کہ وہ خط دیے، اور اس طرح سے لائبریری میں ریسرچ ورک کرنے کی وجہ سے وہ کام بہت عمدہ ہو گیا. ایک تو ان کی بیٹی نے جب تعاون کیا تو بہت سی چیزیں ان کے گھر سے مجھ تک پہنچ گئیں،
اور کچھ میں نے جو لائبریری ورک کیا ہوا تھا جب اس کو میں نے پلس کیا تو وہ باقی اسٹوڈنٹس کی نسبت سب سے اچھا. خیر بعض لوگوں کے پاس ٹاپک مجھ سے اچھا تھا لیکن ان کا کام میرے والے کام کے لیول کا نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ مجھے تھیسس میں بھی اچھے مارکس ملے. اور ابھی میں نے میرا ایم اے کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا, ابھی میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جوائن بھی نہیں کیا تھا کہ اس زمانے کے ایک بڑے محقق ریسرچر ڈاکٹر وحید قریشی صاحب جو بڑے سینئر تھے, انہوں نے وہ ایک ادارے کے سربراہ تھے جو گورنمنٹ کی گرانٹ پہ چلتا تھا, مغربی پاکستان اردو اکیڈمی. انہوں نے مغربی پاکستان اردو اکیڈمی سے میرے تھیسس کا جو ایک چیپٹر ہے جو سوانحی حصہ ہے اس کو چھاپنے کے لیے کہا. اور میں نے پہلے ان سے کہا کہ بھی چھاپنا ہے تو پورا چھاپیں ورنہ نہ چھاپیں. لیکن پھر یہ بات جب میں نے اپنے استاد آقا سہیل صاحب کو بتائی کہ اس طرح وحید قریشی صاحب نے مجھے یہ کہا ہے تو انہوں نے مجھے ڈانٹا. انہوں نے کہا تم وہ سینئر ہیں, اتنے سینئر استاد ہیں اور تم نہیں جانتے کہ ان کا کہنا کیا معنی رکھتا ہے. وہ بہت سے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب چھاپیں اور انہوں نے تمہیں چھاپنے کے لیے کہا اور تم انکار کر رہے ہو. میں نے کہا کہ جاؤ جا کر ان کو اپنا تھیسس کا چیپٹر دے کر آؤ, جتنا بھی وہ چھاپتے ہیں وہ ان کو چھاپنے دو. اور میں پھر گیا وحید قریشی صاحب کے پاس, بہانے سے ان سے سلام دعا کی اور ان سے ملا. انہوں نے پھر کہا کہ بھئی میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ تھیسس کا چیپٹر میں ایک چھاپ دوں کیونکہ میرے پاس فنڈز اتنے ہیں, اس سے زیادہ فنڈز ہوتے تو میں تمہاری پورا مقالہ چھاپ دیتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا میں تمہیں رائلٹی بھی دوں گا. تو انہوں نے وہ جو ہے ایک چھوٹی سی کتابچہ ایک چیپٹر کا انہوں نے چھاپ دیا. اور جس وقت میں پبلک سروس کمیشن میں انٹرویو دینے کے لیے گیا پوسٹ کے لیے تو میرے پاس اس کتاب کی ڈمی موجود تھی, اور جو بورڈ کے ممبران ہیں انہوں نے جو انٹرویو کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے اس ڈمی کا بہت نوٹس لیا. اور انہوں نے کہا کہ عام طور پر ایم اے کے مقالہ جات جو ہیں وہ شائع نہیں ہوتے کیونکہ وہ طالب علموں کی معمولی سی کاوشیں ہوتی ہیں, لیکن ایک بڑے محقق نے آپ کا یہ مقالہ جو ہے اس کو چھاپ دیا ہے. تو اس سے بھی مجھے بہت اعتماد حاصل ہوا, یقین ہوا. اور ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے بھی اپنے ادارے میں انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس کام کیجئے, میں زیادہ تو نہیں آپ کو پے کر سکوں گا لیکن آپ 2 اداروں میں میرے پاس کام کریں, بزم اقبال میں بھی اور ادھر بھی, تو میں دونوں سے ملا کے آپ کو کچھ دے دیا کروں گا. تو پھر انہوں نے مجھے ایک پروجیکٹ دیا ہے سر, کہنے لگے کہ یہ سینئر لوگوں کا کام ہے لیکن اس قدر الجھا ہوا ہے کہ میں نے 3 مرتبہ کوشش کی ہے لیکن میں 3 مرتبہ کامیاب نہیں ہوا. تو تم مجھے لگتا ہے کہ یہ کام کر لو گے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ مجھے سمجھا دیں. انہوں نے بتایا کہ یہ ایسے 3 پرانے لوگ ہیں, سینئر لوگ ہیں جن میں سے بہت سے اب دنیا میں بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے وہ کام مجھے دیا اور میں نے 1 مہینے کے اندر ان کو پورا اس کو منظم صورت میں ان کو دیا, اور پھر انہوں نے جو ہے وہ کتاب چھپنے کے لیے بھیجی اور اس کا نام تھا کشاف اصطلاحات فلسفہ. تو وہ کتاب جو تھی انہوں نے اس کا مسودہ جو ہے وہ مجھ سے درست کروایا, اور ساتھ انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کے طور پہ کہا, ویسے تو وہ بہت بڑے محقق تھے اور بہت بڑے کام انجام دیتے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 مرتبہ میں نہیں کر سکا لیکن تم نے یہ کام کر دیا. تو اس طرح سے بہت سے موقع پر پھر میرا جو ایک تحقیقی جی گوہر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر, نتھنگ. اچھا ہینڈ ریز آپ سے کویشچن کریں سر اباؤٹ کہ ایک اہم سوچ ہوتی ہے نا کبھی لائف میں, جو آپ کے لائف کا ایک ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے لائف کا,
تو اس والے سے تھوڑا آپ سے بات کریں, کویشچن کریں, اور تھوڑا سا سیلف پروجیکشن کی طرف بھی آپ سے ڈسکس کریں. تو اٹس محبوب ٹرن ناؤ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کی لائف کا کوئی ایسا انسیڈنٹ جس نے آپ کی لائف کو بالکل ہی چینج کر دیا ہو, شیپ بھی فل ٹو فل چینج کر دی ہو نا لائف, بالکل ہی اس سے اس انسیڈنٹ کے بعد آپ کی لائف بالکل چینج ہو گئی ہو؟ ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جس سے اور یعنی ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے. تو چونکہ ہم ٹیچنگ میں ہیں, تو ٹیچنگ میں جو ہم اپنا ٹاسک انجام دے رہے ہوتے ہیں اسی کے حوالے سے کہ مطلب کوئی اگر ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مطلب کسی مقام پہ پہنچے, کوئی کامیابی حاصل کرے اور اس میں کوئی تھوڑا بہت ہمارا بھی رول ہو, تو اس سے جو ہے اس بات کا اور یقین ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط شعبہ چوز نہیں کیا. تو یہ ہے کہ ہمیں مطلب خود پر اور اعتماد آتا ہے کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا. بلکہ ایف سی کالج میں جو ہے میرا جو اسٹوڈنٹ تھا جس کو میں لکھنے کے لیے گائیڈ کرتا تھا, تو اس نے بچوں کا جو لٹریچر ہے اس میں 1 سال کا ایوارڈ اس نے حاصل کیا. اسی طرح جب میں گجرانوالہ پڑھاتا تھا تو گجرانوالہ میں بزنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے اور ان کو لٹریچر یا سوشل سائنسز سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی تھی, لیکن بعض طالب علموں میں ادب کا ایسا لگاؤ پیدا کیا کہ وہ مطلب بزنس کو چھوڑ کر وہ لٹریچر کی طرف آ گئے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو اچیومنٹس ہیں ہماری زندگی کی, وہ ہمیں مطلب اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ ہم نے زندگی میں جو فیصلہ کیا ہے وہ اچھا ہے, اور اس سے کسی کے کام آ کے, کسی کی شخصیت کو بنا کے جو یعنی آپ کو اندرونی طور پر جو اطمینان اور جو روحانی خوشی ملتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں. جی سر, تھینک یو. جی. سر اگر آپ ہم سے کچھ کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی ایڈوائس دینا چاہتے ہیں, سر موسٹ ویلکم, فیل فری ٹو آسک اینی تھنگ. ایکچولی ہم سب گروپ ممبر UMT یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے ہیں, تو ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی فیکلٹی آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ہے. تو ہمیں ایک پروجیکٹ ملا ہوا تھا, تو ہم نے ایکچولی سیلف پروجیکشن کرنی تھی اور ڈاکومنٹری بنانی تھی. تو عاقب سے کانٹیکٹ ہوا, تو عاقب نے کہا کہ ایک سر ہیں میرے ایف سی کالج میں, لائک ہی از بریلینٹ اینڈ آل دیٹ. تو آبویسلی آپ کی باتوں سے بھی لگا. اور سر کوئی ایک ایڈوائس ہمیں کچھ دینا چاہیں گے یا کچھ شیئر سنا دیں سر کائنڈلی, اگر تو پلیز. تو بہرحال آپ سب لوگ بڑے باشعور, آپ کے سوالات, ان کی نوعیت, کچھ تو ظاہر ہے کہ ایسی پروجیکٹس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ انفارمیشن آپ کو چاہیے, لیکن ماشاءاللہ آپ کی جو گرومنگ ہے وہ سب کی بہت اچھی ہے, سب نے بڑے اچھے لیول پہ بات کی ہے اور یہ مجھے اچھا لگا. تو باقی جو اشعار ہیں وہ تو بہت سے ہیں جو سنائے جا سکتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہم اردو لٹریچر کے استاد کی حیثیت سے تو ہم تو اشعار کی تشریح اور تشریح میں پھر اشعار جو ہیں یعنی وہ سناتے رہتے ہیں. تو ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے جو میں سنانا چاہوں گا. جی سر. کہ اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں, اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں, آئے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلے. جی جی سر, بہت بہت, جی جی سر, کافی اچھا. جی جی
جی سر آپ سے تو کافی اشعار ہم نے سنے، میں نے اسپیشلی آپ سے بہت زیادہ. جی 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 بالکل صحیح آپ نے کہا، کیونکہ ہمارا تو خصوصاً شعروں کے ساتھ ہی واسطہ ہے جی سر بالکل ایسے ہی. لٹریچر میں. جی سر آپ ان دی اینڈ کوئی ایسی ایڈوائس دے دیں، ٹھیک ہے ٹائم بھی کم رہ گیا میٹنگ کا، کہ ہمیں آپ کی وہ ایڈوائس سے پوری زندگی ہمیں اسے کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ ایسی کوئی ایک لائن. بس بیٹا سوری، زندگی میں جو ہے اپنی صلاحیتوں کا، اپنے جو ہے اپنی شخصیت کا ادراک تو ضرور حاصل کرنا چاہیے، لیکن ان صلاحیتوں کی بنا پر یعنی تکبر یا غرور انسان میں نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور انہی صلاحیتوں کو پہچاننے کے بعد اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ مل کر، ان کو ساتھ لے کر، ان کو اپنے جیسا بناتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. جی سر. یہی اصل زندگی ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ وہ دوسروں سے شیئر کریں، اور یہی زندگی ہے کہ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے آگے بڑھیں. اور میرا خیال ہے کہ جو پروجیکٹس وغیرہ جو دیے جاتے ہیں طالب علموں کو، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ سب مل کر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، شیئرنگ کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، اور یہی اصل میں زندگی ہے. جو شخص شیئر کرنا سیکھ گیا وہ معاشرے میں فعال کردار ادا کر سکتا ہے. جی سر آپ. جو جی 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 چلیے سر، ٹائم میٹنگ کا 1.8 سیکنڈ رہ گئے، تو سر چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا، اور سر آپ کو ہم سے بات کر کے امید ہے کہ اچھا لگا ہوگا. جی بہت اچھا لگا، اور میں نے آپ کو جو میلز بھیجی ہیں وہ الگ الگ میں نے اس طرح سے بنائی ہیں کہ آپ بھی اگر ان کو الگ الگ ہی فولڈر میں رکھیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. جیسا میں نے جو ہے بابا اردو کی ایک نو دریافت تحریر، اور اس کے ساتھ ایک میں نے جو ہے ایک اخبار کی کٹنگ ساتھ رکھی ہے، کیونکہ وہ کٹنگ اسی کے بارے میں ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ تھوڑے وقت میں آپ جو ہے صحیح وقت پہ فیصلہ نہ کر پائیں، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں گروپس میں نے بنا کر بھیجے ہیں مواد کے، ان کو استعمال کیجیے گا، اور تبھی آپ زیادہ اچھا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. چلیے اور آپ. میں نے کوشش کی کہ میرے پاس چونکہ آپ نے جو اسپیسیمن بھیجا تھا وہ انگلش میں ہی تھا، تو میں نے کوشش کی کہ جو انفارمیشن میرے پاس انگلش میں ہے وہ میں آپ کو دوں، تاکہ آپ زیادہ مشکل میں نہ آئیں. چلیے سر آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. جی بہت شکریہ، تھینک یو سر. عزت السلام علیکم افزائی کی. سر. وعلیکم السلام. سر آپ سے ایک کوشچن تھا.